السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسکاٹ لینڈ کی دل آویز تاریخی عمارتیں۔ برطانیہ کے جنوبی سمت میں واقع خود مختار ریاست اسکاٹ لینڈ کی خوبصورتی و دلکشی تاریخی ناول و نگار والٹر اسکاٹ کے ناولز کے باعث دنیا بھر میں معروف ہوئی، جس نے انگریزی زبان و ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کے جزائر سرسبز میدانوں، باغوں، جھیلوں، نہروں، دریاؤں، سمندر کو دیکھ کر زمین پر بہشت کا گمان ہوتا ہے۔ یہی جمالیاتی حسن اسکاٹ لینڈ کی سرسبز وادیوں میں بنے پروقار طرز تعمیر میں بھی دکھائی دے گا۔ اسکاٹ لینڈ اپنے عالی شان قلعوں اور زیریں و بلائی جزائر میں کیئر لیورو کیسل۔ اسکاٹ لینڈ کا جنوبی ساحل اپنے حیران کن وسطی ادوار کے کوٹ اور قلعوں کے باعث شہرت دوام رکھتا ہے، جہاں 3000 سے زائد قلعے اسکاٹ لینڈ کے تحفظ اور جنگی بالادستی کی داستان سناتے ہیں۔ ایسا ہی آئیکونک کیئر لیورو کیسل ہے جو اپنی تکونی طرز تعمیر اور شاندار آرکیٹیکچر سے اہل فن کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہے۔ نیشنل نیچر ریزرو کے کنارے پر ڈم فرائز اور گلولے کے جنوب میں 11 کلومیٹر احاطے پر واقع اس یکتا قلعے کی تعمیر 13ویں صدی میں شروع ہوئی۔ یہ 17ویں صدی تک میکسویل فیملی کی شاہی عظمت کا نشان بر رہا۔ اسی صدی میں اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی جنگوں کے دوران انگریزوں نے اس خالی قلعے پر اس وقت قبضہ جمایا جب میکسویل خاندان نے اسے خالی کر دیا۔ 13ویں صدی سے 17ویں صدی تک مختلف شاہان اسکاٹ لینڈ نے اس قلعے کی تعزین و آرائش کا کام جاری رکھا۔ آج اس قلعے کو قومی ثقافتی ورثے اور ان تاریخی عمارات میں شمار کیا جاتا ہے جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، کیونکہ اس کی طرز تعمیر دنیا بھر میں منفرد اور انوکھی ہے۔ ہم اس قلعے کی تعمیراتی شان کو رانی کوٹ اور دراوڑ قلعے سے مماثل قرار دے سکتے ہیں، جو وقت کے فراموش کردہ لمحات میں آج بھی ویران لکودک صحرائے سندھ اور چولستان میں اپنی شاہی عظمت کے گواہ ہیں۔ ایبرٹاف ہاؤس۔ ایبرٹاف ہاؤس انورنس شہر کی سب سے پرانی سیکولر عمارت ہے، جسے لو ویٹ کے فریزر کے لیے 1593 میں بنایا گیا تھا۔ یہ 16ویں صدی کے ٹاؤن ہاؤس کی شاندار مثال ہے۔ پتھر سے بنے کوربی اسٹیپ آرکیٹیکچر پر بنی یہ تاریخی عمارت 2 منزلہ ہے۔ 19ویں صدی تک یہ فریزر فیملی کی رہائش گاہ رہا۔ بعد ازاں اسے کمرشل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے حاصل کیا، پھر اسے ثقافتی اور تاریخی ورثہ قرار دیتے ہوئے 1963 میں نیشنل ٹرسٹ فار اسکاٹ لینڈ کو تحفے میں دے دیا گیا، جنہوں نے 1966 میں اس کی وسیع تعزین و آرائش کی۔ وسطی انورنس کے قلعے میں سے چرچ اسٹریٹ کے ساتھ شمال مغربی سمت آتے ہوئے فریزر اسٹریٹ پار کر کے اولڈ ہائی چرچ کی طرف 5 منٹ کی پیدل مسافت پر آئیں تو ایبرٹاف ہاؤس کی پرشکوہ تاریخی عمارت سامنے ہوتی ہے۔ اسٹریلنگ کیسل۔ کیسل ہل کی اونچی نیچی گھاٹیوں پر قائم اسٹریلنگ کیسل چاروں اطراف بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مضبوط حصار باندھے ہوئے ہے، جس کا فضائی منظر ملاحظہ کریں تو تکونی و محرابی چھتیں اسے دشمن کے نشانے سے محفوظ رکھیں۔ اسے 12ویں صدی کے ابتدائی اشرے میں تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ توسیع کام زیادہ تر 1490 سے 1600 کے درمیان کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی کے دوران سے فوجی چھاونی کی حیثیت حاصل رہی۔ اس قلعے میں گریٹ ہال اور رائل پیلس بھی ہے، جو اسے جداگانہ حیثیت دیتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں میں تعمیرات کا جمالیاتی ذوق اسٹریلنگ کیسل میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے، تاہم شاہی قلعوں کی سرزمین اسکاٹ لینڈ کے ہر ایک قلعے کا تعمیراتی ڈیزائن اور آرائش منفرد کہانی پیش کرتی ہے۔ ایڈنبرگ کیسل۔ ایڈنبرگ کیسل کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اسے قلعے چٹانی وادی انسانی آبادی کے شواہد فولادی دور سے ملتے ہیں۔ یہ قلعہ 12ویں صدی سے ڈیوڈ آل کے دور سے شاہی قلعہ رہا ہے، جس کی تعمیراتی شوکت و عظمت میں اضافے کا کام اسکاٹ لینڈ کی ہر بادشاہ کے دور میں کیا گیا۔ یہ قلعہ خاموش آتش فشانی پہاڑی پر قائم ہے، جسے شاہوں نے پہلے رہائش گاہ کے طور پر رکھا۔ بعد ازاں اس کی تاریخی اور ثقافتی
ثقافتی اہمیت کے پیش نظر اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے اسے ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ قدیم دنیا کے تعمیراتی قلعوں میں اس کا طرز تعمیر دنیا بھر کے قلعوں سے منفرد ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی تمام جنگیں یہیں سے لڑی گئیں۔ اس وقت اسے اسکاٹ لینڈ کی علامت اور لینڈ مارک کی حیثیت حاصل ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ بالنا گراؤنڈ کیسل اسکاٹ لینڈ کی بالائی سرزمینوں پر واقع عالی شان قلعوں کی موجودگی اسکاٹ لینڈ کی تاریخی اہمیت کو آشکار کرتی ہے۔ ایسے ہی قلعوں میں سے ایک اسٹراس کے پاس انور گارڈن ایریا میں دریائے بالنا گراؤنڈ کے کنارے واقع بالنا گراؤنڈ کیسل ہے، جو روسی قبیلے کے سرداروں کا مضبوط گڑھ رہا ہے۔ اسے 14ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں بنایا گیا تھا۔ 1942 تک وقت کے فراموش کردہ ہاتھوں سے یہ قلعہ بسیدہ ہوتا چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ اس کی دفاعی خوبصورتی کا نادر تعمیراتی ڈھانچہ زمین بوس ہوتا، مصری صنعتکار محمد الفائی نے اسے 1972 میں خرید کر اس کے گھر اور دیگر تعمیرات کی آرائشیں نو کروائی۔ ماضی کی شان بحال ہوتے ہی اس کا شمار اسکاٹ لینڈ کے انتہائی حیران کن قلعوں میں ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔